السلام علیکم۔ سفر حسین رضی اللہ عنہ، یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، الکامل فی التاریخ اور سیر اعلام النبلاء میں تفصیلاً مذکور ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ سے پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں آمد، وہاں چند مہینے قیام اور اس کے بعد کوفیوں کے متعدد ہزاروں خطوط ہارنے کے بعد سیدنا مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کی روانگی اور ان کی شہادت پر مختصر احوال، اور اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ روانہ ہونے کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ ہوا یہ کہ جب 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے بھتیجے ولید بن عتبہ جو مدینہ کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گزارش کی کہ آپ مسند پر آئیے، یعنی جہاں دارالامارہ مدینہ میں قائم تھا وہاں آئیے، تشریف لائیے، آپ کو ایک بات بتانا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو بلایا گیا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، یہ صرف بلاوا سنا، ابھی آپ تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ نے سن لیا کہ مطلب جیسے ہی بلاوا سنا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے صاحبزادے کو تخت پر بٹھا دیا گیا ہے۔ بہرحال تو جب وہ وہاں پہنچے تو بیعت کا مطالبہ ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا میں ایسے چوری چھپے بیعت کرنا مناسب نہیں سمجھتا، جب سب لوگ کریں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اس سے ملتا جلتا ہی جواب دیا، اور دونوں حضرات مدینہ منورہ سے کچھ ہی دنوں میں نکل کر مکہ مکرمہ حاضر ہو گئے۔ 27 رجب کو آپ مدینہ منورہ سے نکلے تھے اور شعبان کی ابتدائی تواریخ میں آپ رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ یہاں آپ نے مکمل شعبان، مکمل رمضان، مکمل شوال، مکمل ذوالقعدہ اور ذی الحجہ مہینے کے 8 دن گزارے، اور یہاں اہل کوفہ جیسے ہی یزید بن معاویہ کی بیعت ہوئی اور تخت نشینی ہوئی تو اسی وقت سے کوفے سے ہزاروں خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام آنے لگے، یعنی ایک دن کے اگر حساب سے شمار کریں تو سینکڑوں خطوط ایک ایک دن میں آ رہے تھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے اور یہاں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حکومت قائم کریں۔ یعنی ہم اس حاکم کی حکومت ہم نہیں مانتے، اس خلیفہ کو ہم خلیفہ نہیں مانتے، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے غور و خوض شروع کیا، اگرچہ بہت سے صحابہ نے منع بھی فرمایا کہ نہیں، سیدنا علی کرم اللہ جو بھی کوفہ میں شہید ہوئے تھے اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بھی کوفہ میں بہت دغابازی کا سامنا ہوا، لہذا آپ بہتر ہے کہ نہ جائیں کوفہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے اپنے بھائی حضرت چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو 2 صاحبزادوں کے ساتھ کوفہ روانہ فرمایا، جن کی شہادت پر اور ان کے صاحبزادوں کی شہادت پر میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو یہاں ایک مختصر سا ذکر مقصود ہے کہ ان کو بھیجا گیا اور ان کے ساتھ کوفہ والوں نے غداری کی اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ حضرت مسلم رحمہ اللہ نے بوقت شہادت یہ پیغام پہنچوا دیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کہنا اگر آپ مکہ مکرمہ سے نکل چکے تو جہاں پہنچ گئے وہیں سے واپس ہو جائیں، اور اگر نہیں نکلے تو نہ نکلیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تک یہ قاصد دیر سے پہنچا اور تب تک آپ کافی آگے نکل چکے تھے۔ مکہ مکرمہ میں کئی جید صحابہ کرام موجود تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبید اللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ عنہم اجمعین، اور بھی بے شمار مہاجرین و انصار کے صحابہ موجود تھے۔ سب نے یہ رائے دی کہ آپ کوفے نہ جائیں۔ سیدنا عبداللہ اور سیدنا عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اہل یمن کو آزما چکے تھے، لہذا انہوں نے اہل یمن کی رائے دی کہ آپ کو اگر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نہیں رہنا اور یہاں آپ غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، آپ یمن چلے جائیں، یمن میں ہمارے مخلص لوگ ہیں، یمن میں اور یمن والوں کو ہم آزما چکے ہیں، یمن والے ہمارے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں، آپ یمن جائیے، یمن تشریف لے جائیں، یمن آپ کا قلعہ بنے گا۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں کوفے والوں کو آزما کر دیکھ لوں۔ لیکن
جب کوفے والوں نے دغا بازی کا مظاہرہ کیا اور سیدنا مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کی شہادت کی خبر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو تب تک آپ کافی آگے روانہ ہو چکے تھے. آپ نے واپس جانے کا قصد کیا، لیکن اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سیدنا مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے بھائی اور صاحبزادے جو آپ کے لشکر میں شامل تھے وہ مزاحم ہوئے کہ نہیں، ہم ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں. چنانچہ آپ آگے روانہ ہوئے. تو یہ تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سفر کربلا کی ابتدا کا واقعہ کہ آپ پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور پھر مکہ مکرمہ سے کوفہ روانہ ہوئے. انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم کوفہ کے راستے میں کربلا کے اندر پہنچنے کے تک کا مرحلہ بیان کریں گے کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر آپ کربلا کیسے پہنچے اور وہاں کیا حالات پیش آئے. اللہ حافظ.